نے ایک شعر نقل فرمایا ہے، اس رنگ کی بات کی ہے جس رنگ کی زکریا اشرفی صاحب بات کر رہے تھے کہ الظاہر از اہل بیت نور نبی، ظاہر از اہل بیت نور نبی، ہم چو در ماہ نور خورشید است، ہم چو در ماہ نور خورشید است، کہ اے یاری اہل بیت کرام کا نور جو ہے حضور کے نور سے منور ہے، از ازل کا ابد بود ظاہر، کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ابد سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک یہ نور جاری رہے گا، ذاک ای نور نور جاوید است، کہ یہ وہ نور ہے کہ جو ہمیشہ تابندہ اور پائندہ رہے گا، وہ نور اہل بیت ہے، وہ نور علی ہے، وہ نور غوث اعظم ہے، وہ نور شاہ حسین ہے، وہ نور علی اور مہر علی ہے، اور اس نور علی کی وہ کرن آج ہمارے مرشد کریم ہم سب کو اس سے مستفیض فرما رہے ہیں، اور اسی نور کی کرن علامہ سید عقیل انجم صاحب کی تشریف فرما ہے۔ اب میں بلا تاخیر اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المترهبين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على أصراف بلا قدم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھ کو رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس دیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامت جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ انتہائی واجب الاحترام لائق سب تکریم محقق عصر، پیر طریقت، رہبر شریعت، علامہ دورہ حضرت پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکات العالیہ، اور میرے سامنے
تشریف فرما آسمان علم کے چمکتے دمکتے محروما، یہ میرے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے۔ مجھے خجالت ہوتی ہے کہ میرے سامنے ایسے اہل علم تشریف فرما ہیں اور کچھ جیسے طالب علم کو ان کے سامنے لب کشائی کا حکم ملتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ مجھے شاہ صاحب نے ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا تھا جب حضرت شاہ صاحب چکوال پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پیر زبیر شاہ صاحب کے مدرسے میں ہمارا داخلہ تھا۔ پہلے سال کی جب تکمیل ہوئی اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہوا تو اس جلسہ دستار فضیلت میں راولپنڈی سے اورنگزیب قادری ایک بڑے مقرر تھے، ان کو بلایا گیا۔ علامہ اورنگزیب قادری صاحب تشریف لائے اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، کچھ چٹکلے سنائے، کچھ لطیفے سنائے۔ وہ کمر بند دیوبند کیسا وہ سناتے تھے۔ شادہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی تقریر سنی تو ہم نے بڑا اس کو انجوائے کیا، بڑا لطف آیا۔ اگلا سال جب ہوا پھر دستار فضیلت کا جلسہ اور پھر اورنگزیب قادری صاحب کی خطابت، اس سال بھی انہوں نے وہی والی تقریر۔ پھر تیسرا سال آیا، پھر وہی تقریر۔ جب 14 سال آئے تو شاہ صاحب فرمانے لگے اب ہم نے بھی کچھ پڑھ لیا تھا۔ تو جب 4تھے سال میں اورنگزیب قادری صاحب کی وہی تقریر سنی تو ہم نے پیر زبیر شاہ صاحب استاد محترم سے کہا کہ شاہ صاحب یہ اورنگزیب قادری دوسری تقریر کیوں نہیں یاد کر لیتا؟ ہر سال وہی تقریر سناتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا جب ایک ہی تقریر میں 10,000 مل جاتے ہو تو پھر دوسری تقریر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میرا تعلق جمعیت علماء پاکستان سے ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار صاحب نیازی تھے اور پنجاب کے جو صدر تھے ملک اکبر صاحب صاحب تھے، وہ خطیب تھے زبردست۔ تو ان دونوں بزرگوں کے اندر کچھ خطابت کے اندر بھی کچھ چپکلش پائی جاتی تھی، شخصیت کا کنٹراسٹ پایا جاتا تھا۔ تو کسی نے نیازی صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ ساقی صاحب کو آتا کیا ہے؟ بس 3 تقریریں آتی ہیں، ایک معراج کی تقریر آتی ہے، ایک میلاد کی تقریر آتی ہے، ایک فلاں موضوع میں تقریر آتی ہے۔ تو نیازی صاحب نے فرمایا کون برداشت کرتا ہے کہ ساقی کو 3 تقریریں آتی ہے؟ ساقی کو تقریر ایک آتی ہے، اس کے حصے۔ تو میرا حال بھی ایسا ہی ہے کہ مجھے تو تقریر ایک ہی آتی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو مہر منیر کے عرس مبارک کے انعقاد پر ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں اور آپ کے جو رفقا، آپ کے متعلقین، آپ کے مریدین، یہ سب مل کر جو اس محفل کو سجاتے ہیں، ان سعادت بطور بات ہوئے دانا بخشن خدائے بخشن۔ کراچی بڑی مشکل جگہ ہے، یہاں مہر منیر کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے تھے اور ظاہر ہے بابو جی کے اپنا فیضان تھا، اپنی برکات تھی، لیکن عوامی سطح پر اللہ رب العالمین نے مہر منیر کو عوام اہل سنت کراچی کے سامنے پیش کرنے کی سعادت جس شخصیت کو عطا فرمائی، اس کا نام شاہ حسین کرتا۔ یہاں کسی کا چراغ جلنے نہیں دیتے تھے لوگ، لیکن حضرت شاہ حسین کرتے تھے کہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر، اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر جس چھوٹے سے چراغ کو روشن کیا تھا، آج وہ روشن چراغ ایک بہت بڑا فانوس بن چکا ہے۔ اور جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے، دوست ہو یا دشمن، ختم نبوت کی بات مہر منیر اور شاہ احمد
کتنی کتابیں، کتنے فتوے، کتنے ہی رسائل گھما پھرا کر پیش کیے جائیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ قادیانیت کے تابوت میں جو کیلیں مہر منیر نے گاڑی تھی، اور اگر میں کہہ دوں کہ جو قلعہ مہر منیر نے مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں ٹھوکا تھا، قیامت تک قادیانیت لڑتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، آج تک وہ گستاخ اخیاں کہہ کے کتابچہ شائع کرتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، لوگ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ کوئی اس کو اللہ کا ولی سمجھتا تھا، کوئی اس کو مناظر سمجھتا تھا، کوئی اس کو مہدی سمجھتا تھا، کوئی اس کو مجدد سمجھتا تھا۔ جب مرزا نے ابتدائی طور پر کام شروع کیا اور لدھیانہ کے دو علماء نے ان کی مخالفت کی تو دارالعلوم دیوبند سے ایک مقرر کو بھیجا گیا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی حمایت میں تقریر کرتا تھا۔ محمد حسین بٹالوی جو غیر مقلدوں کو اہل حدیث منظور کرانے والا تھا، وہ محمد حسین بٹالوی جیسا شخص مرزا غلام احمد کی براہیم احمدیہ کے اوپر دیباچہ لکھتا ہے، ریویو لکھتا ہے، تاکہ اور سے اہل حدیثوں کے اندر متعارف کروا سکے۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آج سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر اس مقام پر ختم نبوت کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، اور مجھے حکم یہ تھا کہ میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ واقعات احباب کی خدمت میں پیش کروں۔ میں مسیلمہ کذاب کی بات نہیں کرتا، میں سزا کی بات نہیں کرتا، میں اور ختم نبوت کی دیوار میں سوراخ کرنے والے ان جھوٹے متنبیوں کی بات نہیں کرتا، میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اختتام پر جس میں مسلمانوں کو بدترین شکست ہوئی، دہلی کے لال قلعے سے مغلوں کا جھنڈا اتار کر، اسلامی حکومت کا پرچہ اتار کر برطانیہ کا یونین جیک لہرایا گیا۔ انگریزوں نے جو ایک ذہین قوم ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب میں اقتدار سکھوں سے چھینا، ہم نے راجستھان میں اقتدار ہندوؤں سے چھینا، لیکن ہم نے جو مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے، ہمیں سکھوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابل آئیں گے، ہمیں ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کریں گے، لیکن مسلمان ایسی قوت ہے، مسلمان ایسی قوم ہے، بقول اقبال کہ یہ لوگ ان کے اندر اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا تم اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ مسلمانوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کمیشن
ڈیوائڈ اینڈ رول. برے صغیر کو دیکھ لیجیے, ایک ایک گلی کے اندر 3 فرقے آپ کو نظر آئیں گے. ایک ہی گلی کے اندر ایک ہی خاندان کے لوگ, کچھ اہل حدیث ہیں, کچھ دیوبندی ہیں, کچھ مائل پر رفت ہیں, کچھ صوفی مسلک کے ہیں, اور ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم. دوسری طرف جدید تعلیم کے عنوان پر سر سید احمد خان جیسے متجددین کو کھڑا کیا گیا, جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم ABCD نہیں پڑھ لیں گے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تیسری صف میں ایسی مذہبی شخصیات کو مسلم امہ کے اندر ان کا نفوذ کیا گیا کہ جن کا تقدس, جن کے عوامے, جن کی گاڑیاں, جن کے پاجامے اور جن کی تسبیحیں لوگوں کو ان کے صوفی ہونے پر گمان کرتی تھی, لیکن وہ صوفی تو تھے مگر ان کا دل صاف نہیں تھا. ان کی کوششیں تھیں کہ کسی طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کے قلوب سے ختم کی جائے, کسی طریقے سے جو وابستگی اہل اسلام کی ذات محمدی سے ہے اس کو متنازع بنا دیا جائے. ساتھ ہی جھوٹا نبی بھی کھڑا کیا گیا. سیالکوٹ کی کچہری کے اندر ایک ادنا کلر مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے گاؤں قادیان سے تعلق رکھتا تھا, جس کا باپ انگریزوں کا سچا غلام تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کی مدد کے لیے جس نے 50 گھوڑے اور 50 سوار بھیجے تھے, مرزا کے بڑے بھائی کو بھی انگریزوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا, تو مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا گیا. وہاں کا لاٹ پادری, وہاں کا ڈپٹی کمشنر مرزا غلام احمد قادیانی سے ملا کہ مرزا صاحب آپ تھوڑی عربی جانتے ہیں, تھوڑی فارسی جانتے ہیں, تھوڑے دینی علوم کا آپ نے مطالعہ کیا ہے, کچھ قرآن بھی آپ نے پڑھا ہے, کچھ تفاسیر بھی آپ نے پڑھی ہیں, کچھ احادیث بھی آپ نے پڑھی ہیں. آپ ہمارا کام کیجئے, ہم آپ کا کام کریں گے. آپ ہمارے لیے راہ کو ہموار کریں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ عربی نبی کے مقابلے میں ایک عجمی نبوت ختم کی جائے. لوگوں کی توجہات, اہل ایمان کی توجہات جو مدینے گنبد خضرا کی طرف ہیں, جو مدینے کی طرف دیکھتے ہیں, وہ مدینے کو چھوڑ کر کسی اور سمت میں دیکھیں. محمد عربی کے مقابلے میں ایک عجمی نبوت ہو جس کی طرف لوگوں کی توجہات ہو. چنانچہ مرزا غلام احمد نے انگریزوں کی اور شیطان کی تائید سے بتدریج دعوے کرنا شروع کیے. پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اس سے پہلے وہ مناظر بنا ہوا تھا کہ میں آریاؤں سے, عیسائی پادریوں سے میں مناظرے کروں گا, میں ان کے دعوت کا جواب دوں گا. پھر مجدد ہونے کا, پھر محدث ہونے کا, پھر عیسیٰ ہونے کا, مسیح ہونے کا, پھر عین مسیح ہونے کا, آخرکار عین محمد ہونے کا اس نے دعویٰ. مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کی سرپرستی میں اپنے مسلک, اپنے عقیدے کی تبلیغ کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میری دعوت کے دو بنیادیں ہیں. جس خونی مسیح کی آمد کے تم منتظر ہو وہ خونی مسیح نہیں آئے گا. مسیح میں ہوں اور میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. چنانچہ آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی قادیانی کو پاکستانی فوج کے اندر کمیشن نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ یہ منکر جہاد ہے. اور پاک فوج کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو جہاد فی سبیل اللہ کا منکر ہے اسے پاک فوج کے اندر کمیشن نہیں ملنا چاہیے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ فوج کے اندر بھی قادیانیت کا نفوذ موجود ہے. عزیزان محترم, مرزا غلام احمد قادیانی نے بتدریج جو دعوے کیے اور انگریزوں کی اس کی سرپرستی تھی. سن 1900 میں اس شخص نے بر صغیر کے 70 علماء کو مناظرے کا چیلنج بھیجا, جس کے اندر دیوبندی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سارے مسالک سے تعلق رکھنے والے صوفی بھی تھے. ان کو ایک چیلنج کیا کہ تم لوگ بڑے
گا کوئی میرے مقابل سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے. اور یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میری نبوت کا سب سے بڑا نشان ہوگی. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے بر کبیر کے نام پر 70 علماء کو چیلنج کیا تو پھر ان جن لوگوں کو چیلنج کیا تھا ان میں سر فہرست بول رہا کہ چاند پیر بحر علی کا بھی نام تھا. حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کی سیرت طیبہ پر مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی روشنی ڈالی. اور روشنی کیا ڈالیں جو خود منور ہو, جو خود بحر منیر ہو, اس پہ کوئی کیا روشنی ڈال سکتا ہے؟ اس سے تو روشنی دی جاتی ہے. بحر منیر پیر بحر علی بول رہا آج بھی پاکستان میں اتنا معروف نہیں ہے, اتنا معروف نہیں ہے, صرف صوفی اس کو جانتے ہیں. لیکن بحر منیر نے گولڑا کو ایسا بنایا تھا, بحر منیر کے اندر ایسی اٹریکشن, ایسی مقناطیسیت تھی. کوئی رامپور چھوڑ کر گولڑا میں آ کر بس گیا, کسی نے لکھنؤ چھوڑا اور گولڑا میں آ کے بس گیا, کوئی دہلی چھوڑ کر آتا ہے گولڑا میں بس جاتا ہے, کوئی مکہ چھوڑ کے آتا ہے اور گولڑا کے شاہ کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے. جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کے اندر دعوے کر رہا تھا, ہندوستان کے حالات سے تنگ آ کر بحر علی نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا. مکہ مکرمہ میں موجود تھے. ایسے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور علامہ رحمت اللہ کے راضی حضرت پیر بحر علی سے ملتے ہیں. یہاں فیضان کا تبادلہ ہو رہا ہے. یہ بزرگ بیعت کر رہے ہیں, خلافت لے رہے ہیں, اجازتیں لے رہے ہیں پیر بحر علی سے. ایسے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں, اے بحر علی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہم نے محسوس کیا ہے کہ قریب بر صغیر میں فتنہ پیدا ہوگا, آپ ہندوستان میں چلے جائیے, اس فتنے کا مقابلہ کیجیے. بحر علی نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا, بحر علی آپ ہندوستان چلے جائیے, آپ کا صرف وجود ہوگا, وہ فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اور پھر قیامت فتنہ دجال کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہیں, ان حدیث مبارکہ کے اندر اہل ایمان کی ایک شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان ان کے وجود سے ان کی جو سانسیں نکل رہی ہوں گی, وہ سانسیں جب دجال کے ماننے والوں پہ پڑے گی تو وہ ایسے نکلنے لگیں گے کہ جیسے پانی پڑنے پر نمک کر جاتا ہے. عزیزان محترم, جب چیلنج کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے ان تمام تر صوفیاء اور علماء نے حضرت بحر علی سے رجوع کیا کہ بحر علی تو بحر علی ہے, آج اسلام کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے, تو علم میں بھی یکتا ہے, تو تقرب الہی میں بھی یکتا ہے, تو ولایت میں بھی یکتا ہے. اگر کوئی اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کر سکتا ہے تو بحر علی صرف تو ہی کر سکتا ہے. تب حضرت بحر علی نے فرمایا, ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. مرزا صاحب میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں, میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی عرفانی تفسیر بعد میں لکھی جائے گی. آپ مجھ سے اس سے پہلے اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر کچھ بات کر لیں. مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہ نہیں, میں زبان سے بات نہیں کروں گا, میں تو لکھ کے بات کروں گا. کہا کہ تو لکھ کے بات کرے گا, تو نبی ہونے کا دعوے دار ہے, میں رسول اللہ کا نبی ہوں, تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کی بات کرتا ہے, تو مرزا سن, عربی میں تفسیر تو ہر وہ شخص لکھ سکتا ہے جس نے عربی گرامر کو, عربی ادب کو توجہ سے پڑھا ہو, جس کو عبارت فانی عبارت فہمی آتی ہو, وہ عبارت لکھ سکتا ہے. اور جو مادردار عربی ہو اس کے لیے عربی کے اندر عالم ہو, اس کے لیے عربی میں تفسیر لکھنا کون سا کمال کی بات ہے.
ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو بھی آ جا اور میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی کاغذ اور قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ اور قلم رکھ دیتا ہوں، تو بھی دستے دعا کو بلند کر، میں بھی دستے دعا کو بلند کرتا ہوں، تو بھی دعا کرے گا میں بھی دعا کروں گا، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے گا۔ مرزا کو اتنا بڑا چیلنج، حضرت بول رہے تھے، روانہ ہوئے ٹرین کے اندر، تار بھیجا قادیان، مرزا صاحب تشریف لے آئیے میں آ رہا ہوں۔ مرزا نے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پیر مہر علی اپنے افغانی اور پٹھان مریدوں کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور تشریف فرما ہوئے، بادشاہی مسجد لاہور، لاکھوں کا مجمع، پورا لاہور ختم نبوت کے جلوے دیکھنے کے لیے اور مہر علی کے نور کو دیکھنے کے لیے بادشاہی مسجد میں جمع تھا۔ علماء کرام تشریف فرما تھے، حضرت پیر مہر علی نے خطاب کرتے ہوئے مرزا غلام احمد نے کہا کہ مرزا، تو نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جھوٹا شخص سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، تو آجا بادشاہی مسجد کے یہ مینار حاضر ہیں، مہر علی بھی ان میناروں پہ چڑھتا ہے، تو بھی اس مینار پہ چڑھ، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ زندہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مرزا نہیں آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ مرزا، تو نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو نے اہل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مسیح ابن مریم جس کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان آدم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ تاکہ مسیح ابن مریم کا کمال یہ تھا کہ وہ مادتناک اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا، مقدوس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحت مند ہو جاتا تھا، وہ معذور کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ درست ہو جاتا تھا۔ مرزا تو بھی ایک اندھا، ایک لولا، ایک لنگڑا لے کر آ، میں بھی ایک اندھا، ایک لولا، ایک لنگڑا لے کر آتا ہوں، تو بھی دعا کرے گا اور میں بھی دعا کروں گا، جو سچا ہوگا اس کا مریض صحت مند ہو جائے گا، نابینا بینا ہو جائے گا، لنگڑا چلنے لگے گا، لولے کے ہاتھ کام کرنے لگیں گے۔ مرزا نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سن 1925 اگست اللہ کا یہ شیر انگریزوں کی جھوٹی نبوت کو چیلنج کر رہا تھا۔ قادیانیوں کے کچھ ایجنٹ جاسوسی کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن نہ حکیم نور الدین بھیرمی آیا، نہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، نہ اس کی ذریت میں سے کسی کو ہمت ہوئی کہ مہر علی کا مقابلہ کر سکیں۔ جب شب گزر گئی تو حضرت کے متعلقین محبین نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے، کاغذ اور قلم رکھ دیں، قلم خود بخود سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے، بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگا دیں اور زندہ بچ جائیں، اندھا بینا ہو جائے، لولے کے ہاتھ کام کرنے لگے، لنگڑا چلنے لگے، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ تو سیدنا پیر مہر علی نے فرمایا او بیلیو کٹی قلے تے کتیے، ارے جو ختم نبوت کے لیے بات کرتا ہے اس کی پشت پر
अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मालूम है कि बर्रे सलीम के अंदर अंग्रेजों की साजिशों ने जो सितम ढाए, जो मुसलमानों को तकसीम किया, उनमें से एक फितने ने मुसलमानों को सूफिया से बरकनिश्ता करने की बड़ी कोशिशें की, औलिया से दूर करने की कोशिश की, अक़ीदा अहले सुन्नत से गुमराह करने की कोशिश की। उस फितने के मुकाबले में भी महरे अली ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महरे अली के सत्ते में पाकिस्तान की कौमी असेंबली को ये मुकाम, ये मर्तबा और ये हैसियत अता फरमाई कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने कानूनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, मुनकिरीन खत्म नबुव्वत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, और अल्लाह ने ये शहादत अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। अहले सुन्नत व जमात को बेबाक रहनुमा जिसे दुनिया इमाम शाह अहमद दुरानी के नाम से जानती है, उस शाह अहमद दुरानी ने खत्म नबुव्वत का मुकदमा पाकिस्तान की कौमी असेंबली में लड़ा। और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, आज अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान के दो क़वानीन पर फख्र भी करते हैं और उसको अपनी रेड लाइन करार देते हैं। एक 295C और दूसरा पाकिस्तान के आईन की दूसरी तरमीम, जिसके जरिए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया, उसको अहले सुन्नत व जमात अपनी रेड लाइन करार दिलवा देते हैं। मैं आपकी खिदमत में कहता हूँ कि ये दोनों क़वानीन बिश्तर पाक के किसी जलसे के अंदर बने थे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये दोनों क़वानीन क्या मोची दरवाजे पर लाहौर में होने वाले किसी जलसे के अंदर बन गए थे, या लियाकत बाग रावलपिंडी के किसी जलसे में बने थे, या किस्सा खानी बाजार पिशावर के अंदर ये क़वानीन मंजूर हुए थे? अज़ीज़ान मोहतरम, जान लीजिए कि मेरे और आपके बुजुर्गों ने नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मक़ाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफ़ाज़ के लिए सियासत की थी, मैदान में आए थे, इंतख़ाबात में हिस्सा लिया था, असेंबली के अंदर गए थे, असेंबली के अंदर सेकुलर लोगों की ज़हनसाज़ी की थी। तो अगर आज कोई शख्स आपको सियासत से दूर करना चाहता है तो वह आपके मुस्तक़बिल को तारीफ करना चाहता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ आप सूफी हैं, जहाँ आप आलिम हैं, वहाँ आपको एक अच्छा सियासतदान भी होना चाहिए ताकि आप अपनी जिस्मत के फैसले कर सकें। यहाँ मैं एक दर्द दिल के साथ आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन ने अपने अहदाफ का, बहुत से लोगों ने अच्छे अहदाफ रखे, लेकिन मजबूरी तौर पर हमारी सबसे बड़ी जमात ने जो अहदाफ मुतय्यन किए, मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, ये कैसे हदफ मुतय्यन किए। मैं अपनी जिंदगी का एक वाक़या आपसे ये सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे जुड़वा हैं। इन दोनों जुड़वा बेटों ने जब FSC कर लिया तो उनको NED में एडमिशन कराने के लिए मैं लेकर गया। NED में जब एडमिशन होता है तो आप जानते हैं कि जो लोग जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो एक दिन NED के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम होता है, बच्चों के माँ बाप रकम साथ लेकर आते हैं, वहां पर स्टेज से ऐलान होता है, परसेंटेज वाइज बुलाया जाता है, एडमिशन मिलता जाता है। दोहर का वक्त हुआ, मैं अपने बच्चों को लेकर नमाज पढ़ने के लिए गया। NED के अंदर एक बड़ी आलीशान मस्जिद का नाम है बैतुल मामूर। जब वहां मैं गया तो मैंने देखा वहां तो तबलीग जमात तशरीफ फरमाई। मैं वापस आ रहा था, हमने अपनी नमाज पढ़ी और मैंने अपने बच्चों को कहा, बेटा तुम्हें 3 चैलेंजेस हैं इस इदारे में, तुम्हें 3 चैलेंजेस हैं बेटा। सबसे पहले अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना, बागियों के हाथ में न लग जाना, इनकी दाढ़ी, इनके अमामे तुम्हें गुमराह न कर दे, इनकी नमाजें, इनकी मीठी जुबान तुम्हें गुमराह न कर दे। अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत करना बेटा। दूसरा चैलेंज यह है कि यहाँ को एजुकेशन है, अपने बाप, अपने खानवाले की इज्जत को कभी बट्टा नहीं लगने देना। तीसरा चैलेंज यह है कि आज तक तुमने जो अपना तालीमी कैरियर डेवलप किया, उस कैरियर को बरकरार रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने मेरी इज्जत को बरकरार रखा और इन 3 चैलेंजेस का मुकाबला किया। इस बात को सुनाने के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सर सैयद यूनिवर्सिटी में चले जाइए,
داؤد انجینئرنگ کالج میں چلے جائیے، پھر میڈیکل کالج کے اندر چلے جائیے، اقرا یونیورسٹی میں چلے جائیے، کسی بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں چلے جائیے، وہاں مسجد کس کی ملے گی؟ کس کی ملے گی؟ کس کی ملے گی؟ دوست ہے تبلیغی جماعت کی۔ ہم نے اپنا ہدف متعین کیا، لانڈی، گورنگی، بلدیا، لیاری، سرجانی، ہمارے لوگوں نے اپنا ہدف بنایا کچی آبادیوں کو، ان آبادیوں کو جہاں کے نوجوان ماوا کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور گارمنٹ فیکٹری کے کارکن بنتے ہیں، اور ہمارے مقابل جو لوگ ہیں جو اقلیت تھے انہوں نے ڈیفینس کو، نارتھ نظم آباد کو، فیڈرل کی ایریا کو، گلشن اقبال کو، گلستان جوہر کو اپنا ہدف بنایا، جہاں کراچی کی کریم پڑتی ہے، انہوں نے تعلیمی اداروں کو اپنا ہدف بنایا۔ انہیں معلوم ہے کہ ایل میں کراچی کی کریم آئے گی، نماز پڑھے گا تو ہمارے پاس آئے ہے یا نہیں؟ ہم نے تو ہدف بھی درست متعین نہیں کیے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مرینکے میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ ہے۔ کسی فورم پر ہماری آواز بلند نہیں ہوئی، نہ سینٹ میں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ صوبائی اسمبلی میں، نہ اسٹیبلشمنٹ میں، نہ بیوروکریسی میں، کہیں نہیں پوچھا گیا کہ کتنے مرے تھے، ان کی لاشیں کہاں گئی، قائدین کہاں گئے، کہاں دفنایا، زخمی کہاں گئے۔ کمال یہ ہے کہ 2 سال بعد بھی ان ڈیٹوں میں جن کراچی کے جوانوں نے بائی ٹرین سفر کیا تھا، ان کے LICs کے ذریعے ان کے خلاف FIR موجود ہیں۔ داتا صاحب روڈ پہ وہ لڑکے جب گئے تو انہیں گرفتار کیا گیا، صرف NIC نمبر کی بنیاد پر، کہ انہوں نے دوبارہ سفر کیا۔ ایک اور لطیفہ سن لیجیے، علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری، شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ، جب کراچی میں کسی محلے کی مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کو امام کی ضرورت پڑتی تو امجدیہ جاتے تھے، امجد گئے تھا، وہاں جا کر عرض کرتے کہ حضرت مولوی کی ضرورت ہے، اچھا عالم ہو، اچھا قاری ہو، حافظ قرآن کی ہو، اور یہ خوبیاں ہوں۔ پھر آخر میں چپکے سے کہتے ہیں حضرت مہاجر ہو تو بڑا اچھا۔ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ مہاجر ہو تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو علامہ الازہری اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، بھائی چھوڑ کے گئے تھے، اگر چھوڑ کے گئے تھے تو لینے آئے، جب چھوڑ کے نہیں گئے تو پھر لینے کیوں آئے ہو؟ تو یہی بات میں آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سینٹ میں اپنے نمائندے بھیجے ہوتے، قومی اسمبلی میں اپنے نمائندے بھیجے ہوتے، بیوروکریسی میں اپنے نمائندے بھیجے ہوتے، اسٹیبلشمنٹ میں اپنے نمائندے بھیجے ہوتے، فوج میں اپنے بچوں کو کمیشن دلوایا ہوتا، تو پھر تمہاری آواز ان اداروں کے اندر بھی سنائی دیتی۔ آج گلا کرتے ہو کہ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، ہم پاکستان کی اکثریت ہیں اور ہمارے حقوق پائمال ہو رہے ہیں، تو بھائی بے خودی میں تو آپ ہیں، نشے میں تو آپ ہیں، اہداف کا تعین تو آپ نے نہیں کیا، منزل تو آپ نے کھو دی، آپ نے لنگر اور حلوے کو، توشہ شریف کو اپنا ہدف بنا لیا، آپ نے تصوف کو ایک بھنگ اور ایک افیم بنا لیا جو بیداری پیدا کرتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ نشے میں چلے گئے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے۔ عزیزان محترم، یہ ختم نبوت کانفرنس کے ذریعے حضرت پیر محمد علی شاہ نے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بھائی مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بیداری امت میں پیدا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہی بیداری اگر آپ کے اندر ہے، یہی شعور اور یہی آگہی آپ کے اندر ہے، مولا کائنات کے نام سے منسوب قول ہے کہ من عرف نفسی فقد عرف ربی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اگر آپ نے اپنے مسائل کا ادراک کر لیا، تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان میں۔
ہم سب لوگوں کو ایک نشہ ہے. اہل سنت کو کسی کو چرس کا نشہ ہوتا ہے, کسی کو شراب کا نشہ ہوتا ہے, کسی کو بھنگ کا, کسی کو افیم کا. ہمیں تقریروں کا نشہ ہے. ہمیں کس چیز کا نشہ ہے؟ تقریروں کا نشہ ہے. ہم 50,000 روپیہ ایک مولوی کو 1,000 آدمی کی نماز فجر ضائع کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ وہ 1 بجے آئے, 2 بجے تک تقریر کرے اور کچھ نہ سمجھے, خدا کرے. اس کی بات کا سبب کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن سارے بادشاہ سنیوں کا بادشاہ. اس سے بڑی حماقت ہماری یہ ہے کہ ہم بات فروشوں کو اپنا قائد بنا لیتے ہیں. کس کو قائد بناتے ہیں؟ بات فروشوں کو. او بابا یہ بات فروش چاہے نعت خواہ ہو, نعت فروش ہو یا بات فروش ہو, اس میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ رات بیچتی ہے, یہ تقریر بیچتے ہیں. مقصود و مطلوب ان تینوں کا مال ہوتا ہے اور ہم ان کو قائد سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری قیادت کریں گے. یہ 50,000 روپے لے کر, 1,00,000 روپیہ لے کر ہماری نماز فجر ضائع کرنے والا یہ ہماری قیادت کرے گا. اس شہر سے میرے سنی بھائیوں نکلو, اس حماقت سے باہر آؤ, اس بات سے باہر نکلو, اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے دین کو, اپنے مسلک کو زندہ کرو. پاکستان صبح 14 اگست ہے, ادھر ربیع الاول کا بھی آغاز ہے. اگر تمہارے اندر بھی شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات, ان ساری باتوں کے ساتھ یہ شعور بھی آپ کے اندر بیدار ہو جائے کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ان کا مستقبل ہے, ان کے بچے ہوں گے. عزیزان محترم, وقت کم ہے اور مواقع سخت ہے, بہت کام کرنے ہیں. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, جوڑوں سے رکھوالی ہے. وما توفیقی الا باللہ.